آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روب کے ساتھ میری مدد کروائی کہ کسی نبی کو اتنا روب عطا نہیں کیا کہ جتنا روب اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمایا. یا رسول اللہ کتنا روب؟ فرمایا اتنا روب کہ اگر میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہوا ہو تو میں یہاں سے تلوار کھینچوں تو وہ یوں محسوس کرے کہ جیسے آقا میرے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے ایسا روب عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن مجھ سے 1 ماہ کی مسافت پر دور بیٹھا ہوا ہو تو فرمایا وہ مجھ سے خوف کھا جائے, اس پر لرزہ طاری ہو جائے, وہ ایسا محسوس کرنے لگے کہ جیسے آقا علیہ السلام میرے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہیں. فرمایا اس روب سے اللہ نے میری مدد کروائی. جیسا کہ اس کی مثال بھی ایک عرض کر دوں کہ ایک آدمی نے سودا بیچا اپنا, ابو جہل کے سامنے اپنا سودا بیچا, دیہات کا رہنے والا تھا, آیا مکے کے اندر داخل ہوا, کہنے لگا کہ میں نے یار کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو آگے کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز جو ہے وہ ابو جہل کو بیچی تھی تو اس نے میرے پیسے دینے, وہ پیسے نہیں دیتا. اب جن لوگوں سے یہ بات کر رہا تھا نا, یہ راوی جو دیہاتی آیا ہوا تھا, جب اس نے یہ بات کی کہ میں نے ابو جہل سے پیسے لینے تو جن سے یہ بات کر رہا تھا وہ سارے کے سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے. وہیں پر مکہ المکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اب کافروں نے پلاننگ کیا کہ ایک دوسرے کو کندھا مارا, اگر شرارت کرنی ہو تو بات بھول لیتے ہیں, کسی کی دل کی جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر ہم جلدی سے آپس میں آنکھوں کے اشارے ملاتے ہیں, پھر کسی کو جو ہے رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر آنکھوں کے اشارے ملتے ہیں تو بات پوری ہو جاتی ہے. تو کافروں نے بھی آپس میں آنکھوں کے اشارے ملائے, کندھے کے ساتھ کندھا ملائے, کہنے لگے ابو جہل تمہارے پیسے نہیں دے گا, ہاں ایک بندہ ہے یہاں پر جو تمہیں تمہارے پیسے دلوا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ آپ کی شان ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں کہا, آقا علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہوئے نہیں کہا, آپ کو نبی مانتے ہوئے نہیں کہا, انہوں نے نعوذ باللہ حضور کی تذلیل کرنا چاہا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنا چاہا. لیکن یہ نہیں جانتے تھے یہ تو وہ ہے جو ظلمتیں مٹانے کے لیے آیا ہے, یہ تو وہ ہے جو عزتوں کے تاجدار کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی بارگاہ میں جو آ کر غلامی اختیار کر لیتا ہے وہ چاہے جتنی مرضی ذلت کما کر کیوں نہ آیا ہو, لیکن جب تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے. تو وہ کافر پریشان تھے اپنے جگہ پر, لیکن ان کے ذہن کے اندر ایک شیطانی تھی کہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا. اب آقا علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ تمہارا یہ کام کر سکتا ہے. وہ عراقی اٹھا حضور کی بارگاہ میں گیا, جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے. وہ جا کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل سے پیسے لے لیا, مجھے پتہ ہے کہ آپ دلوا سکتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام مسکرا دیے. یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ ہے تو میرا چچا لیکن میرا مخالف ہے, وہ ہے تو میرا رشتہ دار لیکن میرا مخالف ہے. آقا علیہ السلام نے دیکھا تو اس آنے والے کو دیکھا کہ تو اب آیا اس در پر ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. اب تم نے سوال وہاں پر کیا ہے جہاں سے کوئی مایوس واپس نہیں پلٹتا. اب تم مجھ سے سوال کر رہا ہے, اگر یہ بات کہہ کر ڈال دوں تو کہتا بھی دے گا کہ میں بھی گیا تھا محمد عربی کی بارگاہ کے اندر اپنا سوال لے کر, اس نے میرا سوال ہی پورا نہیں کیا. قیامت تک لوگ میرے امتی کو تانا دیں گے, لہذا اب تو آ گیا ہے, نہ تیرے لیے پریشانی رہے گی نہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کے لیے کوئی پریشانی رہے گی. وہ آ گیا میری بارگاہ کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا اچھا تمہیں پیسے لینے, عرض کیا ہاں میں نے ابو جہل سے پیسے لینے. کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. یہ نہیں کہا جا کے میرا نام لینا. آج اس حدیث کو ثابت کرنا مقصود تھا, اس حدیث کا عملی ترجمہ کرنا مقصود تھا, عملی تفسیر کرنا مقصود تھا. حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور آگے چل رہے ہیں، وہ عرابی پیچھے چل رہا ہے، جا کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ابو جہل کہتا ہے میں بے ساختہ دوڑتا ہوا دروازے کی طرف آیا، جبکہ وہ کافر پیچھے آ رہے تھے، وہ تماشبین پیچھے آ رہے تھے تماشا دیکھنے کے لیے کہ آج چلتے ہیں بھلا دیکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا سردار سلوک کیا کرے گا، ہمارا سردار آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل نعوذ باللہ کیسے کرے گا۔ وہ تماشبین پیچھے آ رہے ہیں اور چھپ کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل دروازے پر آیا، آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دروازے پر۔ آپ تو کافروں کا سردار، اندر تو بڑی تھی، لیکن جب حضور سامنے آئے ساری اکڑے ختم ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام کا سامنا کرنا پڑا، اب غرور ختم، تکبر ختم، سرداری ختم، اب آسین کے ساری ہے، یا محمد حکم ہو۔ اب سارے کافر پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ ابو جہل ہمارا سردار ہے، یہ بات کس طرح سے کر رہا ہے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے دروازے پر اپنی غرض سے نہیں آیا، مجھے تمہارے دروازے پر اس کے عرابی کی غرض لے کر آئی ہے، میں اپنے ذاتی کام سے نہیں آیا بلکہ اس کے کام سے آیا ہوں۔ عرض کرتا یا محمد حکم ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا تم نے اس کے پیسے دینے یا سنا دینے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کم دینے۔ عرض کرتا ہے دیر نہیں، ابھی ٹھہرے یہیں پر ابھی لے کر آتا ہوں۔ جو اتنی دیر سے نہیں دے رہا تھا اب کہہ رہا یہیں پر ٹھہرے، یہیں پر رکیں، وقت نہیں مانگا، وقت نہیں لیا، یہ نہیں کہا ابھی دے دیتا ہوں، کل دے دیتا ہوں، پرسوں دے دیتا ہوں، نہیں، کہتا یہیں پر ٹھہرے ابھی لے کر آتا ہوں۔ جلدی سے اندر گیا دوڑتا ہوا، پیسے اٹھائے لا کر دیے، بلکہ کچھ زائد رقم دی۔ اب کافر تو پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، پریشان ضرور تھے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے دیے، اس اعرابی کو پکڑایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ اب کافر ابو جہل کے دروازے پر ایک ملکی گیت ہے، تو ساڑھا سردار ہے، ساری زندگی کو مخالف کرتا رہے، ساری زندگی کو خلاف گلا کرتا رہے، آج جو تو سامنے کھلون دی ماری آئی ہے تو وہ دے سامنے بہت کر کے کھلو گے۔ تو ابو جہل کیا کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنے خداؤں کی، میں یہ بات قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے اوپر سے ایک ایسے اژدہا کی شکل نظر آ رہی تھی